محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ نوری بشر ہیں. نوری بشر کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھنے میں تو بشر دکھتا ہے لیکن قدرت میں نوری مخلوق سے بھی بڑھ کر کے ہے. فرشتے نور ہیں، انسان بشر ہے. فرشتے نوری مخلوق ہیں، انسان بشر ہے. اب رسول کو اگر تم نے صرف نور کہا تو فرشتوں میں چلے جائیں گے، صرف بشر کہا تو صرف انسانوں میں. رسول ملائکہ کا بھی رسول ہے، انسانوں کا بھی رسول ہے. اس لیے تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ نبی نور والے بھی ہیں اور بشریت بھی ان کے اندر ہے. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ نوری بشر ہیں. کیا ہیں؟ نوری بشر ہیں. میرے عزیزو، اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ رسول ہماری ہی طرح ہیں تو یہ تو عقل میں نہیں آتی بات، عقل میں نہیں آتی. میں کسی سادے سے مسلمان کو بھی اٹھا کر کے پوچھوں گا، وہ توبہ توبہ کرے گا، کیسی بات کر رہے ہو، رسول ہماری طرح ہو سکتے ہیں؟ علماء کی بات تو چھوڑو، میں عام سے بندے کو بھی پوچھوں گا کیا تم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہو کہ رسول ہماری طرح تھے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. ہاں، اس طرح کا کن لوگوں نے کہا تھا؟ دو ہی شخصیات ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے جنہوں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا. ایک ابلیس لعین ہے، شیطان مردود ہے، اور دوسرے وہ کفار و مشرکین ہے جو نبیوں کو کہتے تھے. قرآن میں ہے کہ یہ کیسے رسول ہیں، بازاروں میں کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح بازار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ کیسے رسول ہیں، یہ تو ہماری طرح ہیں. تو کافروں نے رسول کو اپنی طرح کہا تھا یا پھر دوسرا کون؟ شیطان نے کہا تھا. اب اگر کوئی بھی کہہ رہا ہو انہی دو کیٹیگری میں سے ہوگا، انہی دو کیٹیگری میں سے، یا تو شیطان کے یہ اولاد میں سے ہوں گے، وارثین میں سے ہوں گے، جانشین ہوں گے، یا سجادہ نشین ہوں گے، یا تو پھر کفار و مشرکین کے دلال ہوں گے، ایجنٹ ہوں گے. قرآن میں دو ہی لوگوں کا ذکر ہے کہ نبی کو اپنی طرح کہنے والے کفار و مشرکین تھے اور ابلیس لعین. شیطان نے کیا کہا تھا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا؟ اس نے کہا تھا مجھے تو آگ سے بنایا گیا، ان کو مٹی سے کیسے یہ برابر ہو سکتا ہے، میں سجدہ کروں یہ نہیں ہو سکتا. بلکہ اس نے برابر کیا، اپنے آپ کو ان سے بھی بڑا سمجھا. جیسے آج لوگوں نے کہا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہے امتی عمل کرتے کرتے کبھی نبی سے بھی بڑھ جاتا ہے. شیطان نے یہی کہا تھا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں آدم سے بڑھ گیا ہوں، یہ مٹی سے ہے. عزیزان گرامی وقار، اس طرح کے جملوں سے احتراز کرو، پرہیز کرو. اس طرح کے ڈیبیٹ میں جاؤ بھی مت. تم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آج نہیں ہو، ان کی ظاہری زندگی میں نہیں ہو کہ تم ان کے بارے میں فیصلے لیتے رہو گے کہ وہ صرف نور تھے، کہ صرف بشر تھے، عام بشر تھے، یا کیا تھے. یہ تمام ڈسکشن نہ کرو. قرآن نے ہمیں جتنا کہا ہے اس پر عمل کرو. قرآن نے ہمیں یہ کہا وہ بشر تو ہے لیکن عام بشر نہیں، عام بشر نہیں. یہاں کوئی بھی یہ نہ کہے. ایک صاحب نے کہا تھا کیا رسول کے دو کان نہیں تھے، رسول کی دو آنکھیں نہیں تھی، رسول کی ایک ناک نہیں تھی، رسول کے دو پاؤں دو ہاتھ نہیں تھے، پھر آپ الگ کیوں کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے یہ بھی ایسے ہی مار دیا انہوں نے برابری کے لیے. جب ان پر سخت گرفت کی جانے لگی تو کہے وہ بھی تو انسان ہی تھے نا، ان کی دو آنکھیں تھی، دو کان تھے. میرے عزیز، اگر ایسے ہی برابری کا معاملہ رہے تو سور کے بھی دو کان ہیں، تیرے بھی دو کان ہیں، کتے کی بھی دو آنکھیں ہیں، تیری بھی دو آنکھیں ہیں. کیا میں نے کبھی کہا کہ تو دیکھنے میں کتے کی طرح دکھتا ہے؟ میں نے نہیں کہا. برابری کے یہ اصول نہیں ہوتے. دو کان ہونا برابری کی ضرورت معیار نہیں ہے، دو آنکھ ہو جانا یہ برابری کا معیار نہیں ہے. ذرا تم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، جو رسول کو اپنی طرح بشر کہے، کیا زندگی میں کبھی تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟
کیا کبھی زندگی میں تمہارے پاس جبرائیل آیا ہے؟ برابری کہنے والے سے میرا سوال ہے، کیا زندگی میں کبھی تجھے معراج کا بلاوا آیا ہے؟ کیا زندگی میں کبھی تجھے انبیاء کی امامت کا شرف ملا ہے؟ کیا کبھی تیری زندگی میں ایسا ہوا کہ تو سو گیا ہو، جنت سے تجھے کھلا پلا دیا گیا ہو؟ وہ خصوصیات تو میرے مصطفیٰ کو عطا تھی، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لائے ہیں اور کھلے میدان میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، آسمان کا ایک ٹکڑا ابر بن کر چھاؤں پیش کرتا رہا، سایہ بن کر کے سایہ افغن رہا، اور ہمیشہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی دھوپ میں چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ کیا تیرے بھی یہ خصوصیات ہیں؟ تجھے یہ خصوصیات دی گئی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے، ان کے لباس کو پاک کہا گیا ہے، ان کے جسم سے ریلیٹڈ ہر چیز کو پاک کہا گیا ہے۔ کیا تیرے لیے یہ خصوصیات ہیں؟ میں نے اس سے قبل حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کے بیان میں بھی عرض کیا تھا، ان کا لعاب پاک جس چیز پہ لگ جائے وہ شفا یاب ہو جائے، ان کا دست مبارکہ جسے لگ جائے وہ آگ میں نہ جھلے، وہ اپنا قدم ناز پتھر پر رکھیں تو وہ نقش اپنے سینے پر لے لے۔ یہ خصوصیات میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ تو برابری کا دعویٰ کرنے والا ان میں سے کوئی ایک چیز لا سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی اندھا دھند تیر اندازی بھی نہیں کرنی چاہیے، ادھر کی ادھر کی پھینکا پھینکی نہ کریں۔ دین کے معاملات میں امت کو ادب سکھایا جائے، تو ہم پوری زندگی عمل کر کے بھی کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، رسول بہت دور کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ نوری بشر ہیں۔ کیا ہیں؟ وہ نوری بشر ہیں۔ اب یہاں سے معاملہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے متعلق۔ ظاہر سی بات ہے تم جب یہ عقیدہ رکھ لو گے کہ وہ عام بشر نہیں ہیں، تب اس ایکسپشن سے بہت سارے عقیدے آپ کے نکلیں گے۔ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ میاں سارے لوگ قبر میں جاتے ہیں، سب کا اختتام قبر ہے، دفن کیا جاتا ہے، سب مٹی میں ملتے ہیں، رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا، تو آپ یہ کہیں یہ عقیدہ یہیں سے شروع ہوا جہاں تو نے رسول کو اپنی طرح سمجھا، اپنی طرح سمجھا، وہیں سے تو نے یہ بھی رزلٹ نکال لیا ہمارے مردے سڑتے ہیں تو رسول کا بھی جسم پاک اس طرح ہو گیا ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین۔ تم یہاں سے عقیدہ بدل لو، رسول ہماری طرح نہیں تھے، آگے کی ساری منزلیں محبتوں میں تمہاری شمار ہوں گی، ساری عظمتوں کے تم قائل ہو جاؤ گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اگر میں یہ کہوں، ان کے جسم ناز کی بات تو چھوڑو، 14 صدیاں گزر گئی، ان کے جسم پاک سے کٹے ہوئے بال جو آج بھی رکھے ہیں وہ سڑ گل کر کے کہیں ختم نہیں ہوئے، نہ ان کو آگ جلا سکی، پوری کائنات میں آج بھی وہ روشنیاں بکھیر رہے ہیں، ہزاروں عشاق کے سینے میں عشق مصطفیٰ جلا بھی رہے ہیں، جلا بخش رہے ہیں، تو رسول پاک کے جسم ناز کی کیا بات ہے۔ بلکہ بزرگوں نے فرمایا وہ حصہ جو رسول پاک کا جسم لگا ہوا ہے قبر پاک، اس کو کہا گیا ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ فارسی میں کہا گیا ہے عرش سے بھی نازک ترین ایک جگہ ہے آسمان کے نیچے۔ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہی لحد مصطفیٰ ہے جہاں جنید بغدادی اور بایزید بسطامی بھی حاضری دیتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک لیا کرتے ہیں کہ نکلنے والی سانسوں سے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ وہ مقام ہے لحد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قبر مصطفیٰ کی اتنی افضلیت ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ یہ بھی معاملات آتے رہتے ہیں، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں یوں فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے فرمایا جو لحد پاک رسول پاک کے جسم سے لگی ہوئی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم ناز خانہ کعبہ سے افضل ہے۔ کعبے کو مطہر کس نے بنایا؟ کعبے کو اس عظمت والا، یعنی وہ تو بتوں میں گر گیا تھا کعبہ، کعبے کے اندر کئی 100 بت رکھ دیے گئے تھے، اس کعبے کو طہارت کس نے بخشی؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبے کے ارد گرد اس وقت لوگ ننگا طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کر کے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طواف کرنے والوں کے آداب بتائے۔ عزیزان گرامی، تم اگر یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرو گے کون افضل ہے کون نہیں افضل ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، خود کعبے سے ہی پوچھو۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ عزیزان گرامی وقار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ گرم لگتا ہے، ورنہ سنیوں کے لیے بڑی حوصلہ افزا ٹاپک ہے۔ جب جب ہم اپنے نبی کی حیات کی بات کرتے ہیں تو کئی امیدیں پھر سے جاگ جاتی ہیں۔ میاں چھوڑو، ہم ٹینشن میں تھے کون آئے گا کون نہیں آئے گا، مولانا نے کہہ دیا ہے رسول پاک اب بھی ہیں، آئیں گے۔ جب ظاہر سی بات ہے امت میں ہم یہ بات کہیں گے تمہارے رسول اب بھی ہیں، تو امت کا حوصلہ نہیں بڑھے گا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آس و یاس امت کی اور بڑھ جائے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ تو باتیں ہوئی، دلیلوں کی روشنی میں تو ہمیں کہنا ہوگا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق مر کر مٹی میں مل گئے؟ ہاں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے جو بریلی کے تاجدار نے اپنے ایک شعر میں ہمیں یوں بتایا، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ہم تو اپنے رسول کو اپنی قبر اطہر میں زندہ مانتے ہیں۔ حیات النبی کا یہ عقیدہ ہر سنی کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات پاک میں ہیں، اب وہ کیسی زندگی ہے یہ ڈسکس امت کے لیے نہیں ہے، حضور کی وفات کے بعد جو زندگی ہے وہ کیسی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں جو دنیا میں تھی اس سے کئی درجے افضل زندگی ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ ایسے ہی زندہ ہیں جیسے تم زندہ ہو، نہیں میاں، اس سے کئی درجے افضل زندہ ہیں۔ جب قرآن کہتا ہے شہیدوں کے بارے میں کہ تو ان کو مردہ نہ کہو، کیا قرآن میں نہیں ہے آیت؟ اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ دوسری جگہ ہے مردہ تصور بھی مت کرو، سوچو بھی مت۔ اللہ فرماتا ہے وہ زندہ ہے اور انہیں اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں جو زندہ ہے اور رزق بھی مل رہا ہے، اللہ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ مولا وہ کون سا رزق تو انہیں دے رہا ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں؟ میرے عزیزو، جب تم مرو گے تبھی پتہ چلے گا۔ جس کو یہ ٹینشن ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ وہ زندہ ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو جیسی زندگی دی ویسے زندہ ہیں۔ بلکہ اب احادیث کی روشنی میں بھی میں آؤں گا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ثابت کرنے کے لیے۔ رسول اپنی روح اور جسم کے ساتھ ہیں، ایک بار جو روح نکالنی ہے وہ اللہ کے وعدے کے مطابق نکال لی جاتی ہے، دوبارہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی پہلے سے افضل بنا دی جاتی ہے، ان کا جسم بھی صحیح سلامت رکھا جاتا ہے، جیسا جسم ان کا تھا اسی شان کے ساتھ قبر پاک میں ان کے جسم کی حفاظت کی جاتی،
کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ نے بے شک زمین پر حرام کر دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، نبیوں کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام کر دیا۔ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اب آئے میں دلائل کی روشنی میں کہتا ہوں، عربی کی اگر عبارات بھی پڑھوں، تھوڑا بہت میں آپ کو گرامر بھی بتا دوں، جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں میں کیا چیز کا ہونا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پر میں کہوں زید عالم ہے، زید عالم ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پریزنٹ میں بول رہا ہوں میں یا کہ پاسٹ میں بول رہا ہوں؟ پریزنٹ میں نا، عام بندہ سمجھ رہا ہے، پریزنٹ بات کر رہا ہوں، حال کی بات کر رہا ہوں۔ زید عالم ہے، اس کا مطلب ہے ابھی ہے، زید عالم ہے۔ اسی قاعدے اور گرامر کے حساب سے آگے چلتے ہیں۔ جب لفظ ہے آتا ہے تو وہ پریزنٹ کو پیش کرتا ہے، حال کو پیش کرتا ہے۔ اب آؤ میرے عزیزو، اس پر تو پورا اسلام کھڑا ہے۔ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ ہر مسجد میں ملے گا، ہر جگہ تمہیں ملے گا، ترجمے کے ساتھ بھی ملے گا۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ ایک ہو گئے، ہم نے نفی کر دی۔ دوسرا ورڈ آتا ہے محمد رسول اللہ ہے، یہ اب اس کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ۔ محمد اللہ کے رسول، کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اللہ کے رسول، پاسٹ میں تھے کہا میں نے، آپ ترجمہ کبھی کلمے کا یوں کرتے ہو محمد اللہ کے رسول تھے؟ نہیں، ہمارا ہر بچہ ترجمہ یہی کرے گا محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول آج بھی زندہ ہیں۔ میرے عزیزو، ہم مردہ رسول کو مانتے تو یہ کہتے وہ اپنے زمانے میں رسول تھے، جب جب کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم اقرار کر رہے ہیں رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول۔ کلمہ ہمارے نبی کی زندگی کی بڑی دلیل ہے، اور اگر رسول پاک کی حیات کا کوئی منکر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا کلمہ ہی ادھورا ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو پاسٹ میں مان رہا ہے، ابھی نہیں مان رہا ہے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے سمجھ میں آیا رسول ہیں کہ نہیں ابھی ہے۔ میرے عزیزو، صحابہ نے بھی یہی کلمہ پڑھا، اولیاء نے بھی یہی پڑھا، تابعین نے بھی یہی پڑھا، ہم بھی یہی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے کروڑا یقین ہے کہ ہمارے بچے بھی یہی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، ہماری نسلیں بھی یہی پڑھیں گے۔ آج بھی رسول زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عقیدہ بھی زندہ رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جنہوں نے ڈسکنیکٹ کیا، ان کا نقصان کیا ہوا جانتے ہیں؟ جنہوں نے کہا رسول مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، ان کے ساتھ وہی ہوا جیسے بدتمیز اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ باپ کو دفن کر کے آنے کے بعد اب تو کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، باپ کو ہم خود ہی دفن کر کے آ گئے، اب ختم ہو گیا ہوگا، باپ کا وہ ڈر ختم ہو گیا، گھر سے چلا گیا، اولاد بگڑ گئی۔ کچھ اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، باپ کے جانے کے بعد وہ من مانی کرنے لگا۔ میرے عزیزو، جس کا تصور یہ ہے رسول اب بھی زندہ ہے اور مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کے دل میں ہمیشہ اپنے رسول کی عظمت برقرار رہتی ہے، ہمیشہ اپنے رسول کے بارے میں اس کے دل میں ایک ہیبت رہتی ہے۔ اللہ کے رسول ہیں، جب مدینہ طیبہ جاتے رہتے ہیں کیا سوچ کر جاتے ہیں لوگوں، وہاں جانے کے وقت قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، رسول اپنی قبر سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ میں کیا منہ لے کر کے رہوں۔ اور اگر کوئی یہ سوچ کر جاتا ہے نہیں وہ تو عام قبروں کی طرح مر کر ختم ہو گئے، میرے عزیزوں پھر ان کے دلوں میں ادب بھی نہیں رہتا، مدینے جانے کا بھی کوئی تصور نہیں رہتا۔ لیکن دیکھا ہے ہم نے جنہوں نے رسول پاک کو اپنی قبر انور میں زندہ تسلیم کیا، ان کا ادب بھی اتنا بڑھ جاتا ہے، وہ وہاں سے گزرتے بھی ہیں، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسوں کی جھڑی جاری رہتی ہے اور الفاظ نکل نہیں پاتے۔
کئی ایسے لوگ ہیں جو بے قرار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے رسول کو زندہ تسلیم کیا، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا انکار کیا اس کی ایک صاف مثال میں نے دیکھا مدینہ طیبہ میں جالیوں کے قریب ایک متوع، یہ متوع وہی ہیں جو سفید جبہ لال رومال پہن کر کے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جن کو رکھا گیا ہے، ہر ایک کو کاٹتے پھرتے رہتے ہیں، پٹا ہی نہیں ہے ان کے اندر، مالک نے پٹا ڈالا نہیں ہے، آوارہ پھرتے رہتے ہیں، جو نظر آیا اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جو گورنمنٹ انہیں پال رہی ہے پٹا ڈال کر کے رکھے، اس لیے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، روڈ پہ اس طرح کتوں کو چھوڑو گے تو ہر آنے جانے والوں کے لیے تکلیف بھی ہے۔ اب یہ وہی کرتے رہتے ہیں۔ ایک بار ہمارے سامنے کی بات ہے، پاکستانی حاجیوں کو یہ اس طرح سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، رسول کچھ دے نہیں سکتے، یہ نفع نقصان کسی چیز کے مالک نہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں میرا رسول دے گا، وہ پاکستانی بیچارہ بار بار کہہ رہا ہے، اس نے غصے میں آ کر کے جالیوں کے سامنے پیر یوں مارنا شروع کیا اور اپنی پیٹھ سے جالی گھسنے لگا، اگر کچھ کر سکتے تو دیکھو مجھے کچھ ہوا کیا، وہ دکھا رہا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں کا عقیدہ یہ ختم ہوا نا، رسول ختم ہو گئے، وہ اسی طرح کی حرکتوں پہ آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے لاکھ درجے افضل وہ بوڑھا پاکستانی تھا جو اگرچہ عالم نہیں تھا لیکن رسول پاک کی بارگاہ میں اتنے ادب سے کھڑا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، ادب سے کھڑا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اس عقیدے کو آج پھر سے زندہ رکھو اپنے سینوں میں، اپنے ذہن میں۔ ہمارے نبی کو ہم نے مردہ تصور نہیں کیا، کلمہ پڑھا بھی ہے تو زندہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم یہی کہتے ہیں۔ اب آؤ قرآن پاک کی دوسری دلائل کی طرف میں آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت یوں فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ آیت ہے پوری، آپ قرآن پاک اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں، 5ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب مومنین اپنے جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر لیں، تو اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں۔ قرآن میں ہے جاؤکا، یہ لفظ ہے قرآن میں، یہ مومنین کیا کریں؟ اے رسول آپ کے پاس آئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ لیکن طریقہ اللہ نے کیسے بتایا؟ پہلے کہاں آئیں؟ رسول کے پاس آئیں، رسول کے پاس آئیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ واستغفر لهم الرسول، اس پر مزید ایک اور شرط ہے، رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب جب گناہ ہو گئے وہ جائیں، توبہ اور بخشش کا ذریعہ اللہ نے جو بتایا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، جاؤک، اے رسول یہ مومنین آپ کے دربار میں آئیں، اللہ سے بخشش مانگیں اور رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ آیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اگر ختم ہو چکے معاذ اللہ رب العالمین، جیسا کہ دوسروں کا عقیدہ ہے، مردہ ہیں، تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنے جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول آپ کے پاس آئیں، تو کیا کسی مردے کے پاس جانے کو قرآن حکم دے رہا ہے؟ اب اس کے جواب میں وہ یہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ رسول کی زندگی میں آیت آئی تھی، رسول کی زندگی میں یہ آیت آئی تھی، اور جو اس وقت گناہ کر رہے تھے ان کو حکم تھا کہ وہ رسول کے پاس آئیں، رسول ان کی سفارش کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں میرے عزیز، پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ قرآن کیا اسی زمانے کے لیے اترا تھا یا قیامت تک کے لیے آیا ہے؟ قرآن کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے۔ میرے عزیز، قرآن کی آیت صبح قیامت تک کے لیے ہے، یہ صرف اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے آیت نہیں آئی، صبح قیامت تک کے مومنوں کے لیے آیت آئی ہے کہ اگر تم میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو تم کہاں جاؤ؟ کہاں جاؤ گے؟ رسول کے پاس۔ یہ آپ کھل کر کے بولو، ڈرو مت کہ کیسے جائیں گے، ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا، میں بتاتا ہوں، اس پر بھی میں آتا ہوں، لیکن قرآن کی بات ہے۔
اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر گناہ ہو جائیں تو تم کہاں جاؤ؟ پھر ڈر ہے آپ کو؟ کہاں جائیں؟ رسول کے پاس جائیں۔ اب رسول کے پاس جانے کے بعد دو کام ہیں آپ کے، ایک آپ کی طرف سے، ایک رسول کی طرف سے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، رسول آپ کی سفارش کریں گے، تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ اب آپ سوال آتا ہے، ہر ایک کی طاقت نہیں سفر کرنے کی، کیسے جائیں مدینے؟ ٹکٹ مہنگا ہے، اب تو لاک ڈاؤن میں ویزا بھی نہیں لگتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم دے گا؟ جو تم نہیں کر سکتے اس کا حکم شریعت میں آتا ہے؟ اسلام نام ہی ہے اس چیز کا، اللہ بندے پر اتنا ہی حکم ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کر سکتا اس کا حکم نہیں آئے گا۔ اب تم سب لوگ مل کر کے کہو گے کہ ہمارے آج جانے کی طاقت ہی نہیں، اور اللہ نے حکم کیسے دے دیا؟ گناہ تو آج صبح بھی ہوئے ہم سے، دوپہر میں بھی ہوئے، شام میں بھی ہوئے، اور اللہ فرما رہا ہے رسول کے پاس جائیں۔ اب اس حساب سے دیکھا جائے تو کبھی ٹکٹ ملے نہ ملے، کیسے جائیں رسول کے پاس؟ میرے عزیزو، پھر تمہیں حیات النبی کا عقیدہ اور حاضر و ناظر کا عقیدہ لینا پڑے گا، لینا پڑے گا۔ اے عزیز، اللہ نے تجھے کب کہا کہ تو چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، اس طرح اڑتے ہوئے ٹرین میں، بس میں آ جا رسول کے پاس؟ اللہ نے یہ فرمایا بس تو رسول کے پاس آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، چاہے جسم کے ساتھ آ یا تصور کے ساتھ آ، ہم تو کہتے ہیں حاضر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یوں کہتے ہیں حاضر ہیں در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں۔ تم جہاں سے کہو گے سرکار سنتے ہیں۔ تو حاضری ہو گئی۔ یہاں ابھی آنکھ بند کر لیا آپ نے، ملا باڑے کی مسجد میں بیٹھے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، قرآن کی آیت پر عمل کرنا ہے ہم کو۔ اللہ نے فرمایا رسول کے پاس جانے کا حکم اللہ نے کیا۔ اب میں یہاں بیٹھا، چل کے جانے کے لائق نہیں، آنکھ بند کر لیا، منٹ بھی نہیں لگے مدینے پہنچ گیا، منٹ بھی نہیں لگے۔ یہ کتنی تیز حاضری ہے! بارگاہ رسول میں کھڑے ہونے کا تصور لے آیا، اور پھر سامنے اپنے رسول کو حاضر پا کر کے اب توبہ کرنا شروع کیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تو نے فرمایا گناہ ہو جائیں تو رسول کے پاس آ جا، میں آ گیا۔ اب تو نے فرمایا بخشش طلب کر مجھ سے، میں نے بخشش بھی طلب کر لی، استغفار بھی پڑھ لیا۔ تیسرا کام ہے اب رسول کا، اللہ کے رسول سفارش کریں۔ اب رسول کے پاس تمہیں کہنا ہوگا اے اللہ کے رسول، حکم خدا پر میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور حکم خدا پر میں نے استغفار بھی کر لیا، بس آپ کے استغفار کی، آپ کے سفارش کی دیر ہے، اور اللہ میری توبہ قبول کرے گا۔ یہی تو عقیدہ بریلی کا امام بار بار تمہیں کہہ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آؤ، یہاں میرے عزیزوں گناہوں کی بخشش طلب کرو، اور رسول بے حساب دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو سنتا بھی ہے، اور بندوں کو پاک کر کے وہاں سے روانہ بھی فرماتا ہے۔ اب اس کی دلیلیں میں دیتا ہوں، ایک اور قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں آگے آؤں گا کہ رسول اس وقت بھی معاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کیسے پتا چلے گا؟ آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، زندگی میں ہیں یا نہیں ہیں، اس کو کچھ دلائل سے میں ثابت کروں گا۔ دوسری ایک آیت ہے قرآن پاک میں، اور وہ بھی بہت حوصلہ افزا آیت ہے ہمارے لیے، بہت حوصلہ افزا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں آپ، عربی کے گرامر تھوڑے بہت اگر مسلمانوں کو معلوم ہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کوئی ان کو بہکائے گا نہیں۔ میں آپ کو تاریخ بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کی امتیں جب نافرمانی کرتی تو عذاب آ جاتا۔ قوم لوط پر بہت بھیانک عذاب آیا ہے، قوم سمود پر بھیانک عذاب آئے، نوح علیہ السلام کی قوم پر بہت بھیانک عذاب آئے، شعیب علیہ السلام کی قوم پر بہت عذاب آئے۔ سب قومیں جب نافرمانی کرتی تو ان کے عذابات بھی کیسے تھے؟ بعض قوموں کو خنزیر بنا دیا گیا، بعض کو بندر بنایا گیا، بعض کے لیے زمین پھٹ گئی، سب اندر چلے گئے، بعض کے لیے آسمان سے پتھر برسائے گئے، نوکیلے پتھر، وہ برستے تھے تو ان کی کھوپڑیاں پڑ جاتی تھیں۔ تو یہ سخت ترین عذابات آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس گنہگار امت جس میں ہم اور آپ ہیں، ہمیں ایک تحفہ دیا۔
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ تعالیٰ اب اس امت پر ویسے عذاب نازل نہیں کرے گا، اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ تمہارے اندر گناہ آج بھی وہ سارے ہیں جو پچھلی امتوں میں تھے، لواطت بھی ہے، آج ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، یہ سب گناہوں میں جب وہ قومیں ملوث ہوتی تھی تو عذاب آتا تھا، آج نہیں ہے عذاب، ہے خسف اور مسخ کا عذاب، باقی دوسرے عذابات تو آئیں گے، وہ تو آ ہی رہے ہیں، لیکن جو بڑے عذاب آسمان سے پتھروں کے بارش، خنزیر کی شکل بن جانا، بندر کی شکل بن جانا، سارے انسانوں کی ایسا عذاب آیا نہیں آئے گا۔ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا اب اس امت پر اللہ ویسا عذاب نہیں نازل کرے گا۔ کیوں مولا، کیوں اب ایسا عذاب نہیں آئے گا؟ 9ویں پارے کی آیت سورہ انفال میں اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ، اس لیے کہ میرا محبوب تمہارے درمیان میں ہے، میرا محبوب تمہارے درمیان میں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے بیچ میں ہیں۔ اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے جو کلمے کا میں نے بتایا، رسول کو اس وقت کہا گیا تھا آپ ان کے بیچ میں ہیں، وہ 100 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے، 1000 سال پہلے بھی ہمارے بیچ میں تھے، کل بھی ہمارے بیچ میں تھے، آج بھی ہمارے بیچ میں ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ کہاں فرما رہا ہے؟ قرآن پاک میں۔ اگر تم کہتے ہو رسول نہیں ہے، مر کر ختم ہو گئے، تو پھر میں کہتا ہوں عذاب آ جانا چاہیے، عذاب آ جانا چاہیے، پتھر برسنا چاہیے، کم سے کم ان پہ تو برسنا چاہیے جو رسول کو مر کر ختم کر دیے۔ نہیں نا، ان کے عقیدہ رکھنے سے رسول ختم تو نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھیانک عذابوں کو روک لیا ہے، بھیانک عذاب روک لیے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے درمیان ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک بڑی بات، میلاد بھی ہم منا رہے ہیں، اور میلاد ہی کے تو مجالس ہے نا، میلاد کی محفلیں ہیں۔ اب یہاں سے کچھ چیزیں سمجھنی پڑتی ہیں۔ دیکھیں، دنیا کا ایک اصول ہے، جس کے لیے محفل سجاتے ہیں، جس کے لیے محفل سجاتے ہیں، جب تک وہ رہتا ہے تب تک محفل ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ رہتا ہے تب تک وہ محفل ہے۔ فار ایگزامپل، تقریر سننے کے لیے یہ محفل آپ نے بنائی، اور مجھے سننے کے لیے آئے، میں چلا جاؤں گا تو آپ بیٹھے رہیں گے، تھوڑے لوگ اللہ اللہ کرنے والے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن جو محفل تھی وہ نہیں کہلائے گی۔ بعد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھ رہے ہوں گے، ذکر کرنے والے ذکر کرے، میں ان سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ محفل چلی جائے گی، کیونکہ مقرر گیا، محفل بھی گئی۔ دولہا آتا ہے، دولہا کے آنے سے پہلے اسٹیج بھی سجا ہے، کرسی بھی لگی ہے، باراتی بھی کھڑے ہیں، سب انتظار میں ہے نا۔ دولہا آیا، شام تک رکا، دلہن کو لے کر گیا، باراتی اب کیا کریں گے؟ کھانا بھی ختم ہو گیا، وہاں ہال میں رات تو نہیں بتائیں گے، چلے جائیں گے، اور ڈیکوریٹر کیا کرے گا؟ ڈیکوریشن نکال لے گا، کرسی ہٹا دی جائے گی، سٹیج ختم ہو جائے گا۔ یہی تو اصول ہے نا دنیا کا، جس کے لیے محفل سجی ہے وہ جائے گا تو محفل بھی ختم ہو جائے گی۔ اب میں آؤ حدیث پاک سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب ذوالجلال اپنے رسول سے فرما رہا ہے، لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین، اے رسول اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، نہ دنیا کو بناتا، کچھ نہیں بناتا اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا نہ ہوتا۔ پتہ یہ چلا اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات میرے محبوب کے لیے سجائی ہے، اپنے حبیب کے لیے سجائی ہے۔ رسول آنے والے تھے، ان کے آنے سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو باراتی بنا کر بھیجا گیا ہے، انتظار میں بھیجا گیا ہے، آسمان کا شامیانہ تانا گیا، زمین کا بچھونا بچھایا گیا، ستاروں کی چمکاہٹ لگائی، جگمگاہٹ لگائی گئی، چاند و سورج کو
لائٹنگ کے طور پر کائنات میں سجایا گیا ہے، اور یہاں پر درختوں کے پھل پودے سارے یہ سجاوٹ میں اللہ رب العزت نے ہر چیز فرما دی، اور انسانوں کے بھی ایک عظیم جھرمٹ رکھا، اور اس کے بعد اللہ کا وہ محبوب دولہا بن کر 12 ربیع الاول شریف کو آیا، جس کے انتظار میں ساری کائنات تھی۔ چاند بھی اسی کے انتظار میں تھا، سورج بھی اسی کے انتظار میں تھا، آسمان بھی اسی کے انتظار میں ہے، زمین بھی اسی کے انتظار میں ہے، انبیاء بھی اسی کے قصیدے پڑھ کر کے دنیا سے گئے۔ اب وہ رسول دولہا بن کر کے آیا، اپنی حیات طیبہ کے 63 سالہ اس رسول پاک نے ظاہری زندگی میں گزارے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، رسول 63 سال کے بعد اپنے آپ کو پردہ فرما لیا، ہمارے چشم عالم سے روپوش ہوئے۔ مجھے بتاؤ، دولہا دنیا سے گیا ہے، میں پوچھتا ہوں چاند تو کیوں چمک رہا ہے، سورج ابھی کیوں باقی ہے، زمین کیوں ابھی تک ٹھہری ہے، آسمان کا شامیانہ کیوں لگا ہے، یہ پیڑ پودے ابھی تک کیوں باقی ہیں، یہ کیوں ہیں؟ دولہا چلا گیا، ڈیکوریشن ختم ہونی چاہیے، دولہا گیا، ساری سجاوٹ جانی چاہیے۔ تو تمہیں چاند جھلا کر کے کہے گا، جلال میں سورج کہے گا، نادان تو کیا سمجھ رہا ہے، دولہا گیا نہیں، دولہا اب بھی موجود ہے، دولہا اب بھی موجود ہے۔ چاند کی جگمگاہٹ، سورج کا یہ چمکنا، تاروں کی جلملاہٹ، اور پیڑ پودوں کی خوبصورتی، یہ سمندروں کا لہلہانا، زمین کا بچھونا، آسمان کا آشیانہ، یہ اس بات کی غماز ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دولہا اب بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ چند عالم کے لیے وہ اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہے، پھر دولہا اپنی اور اعلیٰ شان کے ساتھ قیامت کے دن رونما ہوگا۔ یہ رسول پاک کی حیات کی سب سے بڑی مثال ہے۔ میرے عزیزوں، میں کہتا ہوں دولہے کے لیے سجایا گیا تھا تو سجاوٹ ختم ہونی چاہیے کہ نہیں؟ سجاوٹ ختم ہو جانی چاہیے تھی، یہ سجاوٹ آج بھی ہے۔ یہ اسی کی بات کی دلیل ہے کہ وہ دولہا آج بھی موجود ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ، وہ اگر نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہیں ماننا پڑے گا سب کچھ ہے تو وہ بھی ہیں، سب کچھ ہے تو وہ بھی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، کیا ہے وہ؟ جان ہے وہ جہان کی، ارے جان ہے تو جہان ہے۔ تم سب زندہ ہو، اگر جان ہی نکل گئی تو تم سب مردہ ہو جاتے۔ جان ہے وہ جہان کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہے؟ پوری کائنات کی جان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔ یہی بات تو امام اہل سنت فاضل بریلوی بھی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ارے جان اگر چلی گئی تو تم کیوں زندہ ہو؟ جان ہے اب بھی، اور اسی جان کی بدولت یہ گرماہٹ بھی ہمارے اندر ہے۔ اگر یہ تپش آپ دیکھ رہے ہو، یہ حرارت ہمارے جسموں میں دیکھ رہے ہو، تو اسی نور خدا کی برکت ہے۔ وہ رسول پاک کی تربت انہر سے چھن کر آنے والی روشنیاں ہمارے سینوں کو آج بھی منور و مجلہ کی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو میں معراج کی شب کے متعلق بھی یہی کہتا ہوں، رسول رات کے وقت سفر پر گئے تھے، کتنا لمبا سفر کیے ہیں، صرف اگر مکہ سے بیت المقدس کا سفر ناپ لیں تو 1.5 مہینے کا سفر تھا، اور اس کے بعد آسمانوں کا سفر۔ خود میرے آقا فرماتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال اگر گھوڑا دوڑے تو بھی نہیں طے کر پائے گا۔ اس طرح 7 آسمانوں کا سفر، جنت و دوزخ کے نظارے، عرش و کرسی، لوح و قلم، سب کا دیدار، پھر بارگاہ الہی میں پہنچ، پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے۔ لیکن یہاں حیرت اس بات کی ہو رہی ہے، رسول جتنا چاہے لمبا سفر کریں، جب یہ کہا جاتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب عقلیں حیران ہوتی ہیں، شارٹ ٹائم میں، اتنے وقت میں بستر گرم کتنی دیر رہتا ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ زنجیر دروازے کی کب تک ہلے گی؟ 1 منٹ 2 منٹ؟ 1 منٹ میں 7 آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کے مشاہدے، یہ
سب کیسے ممکن ہے؟ تب بعض محققین نے یہی کہا میرے عزیزوں وہ جانے کائنات ہے، وہ جانے کائنات ہے۔ اللہ نے کائنات کی جان کو اپنی بارگاہ میں بلایا تھا تو کائنات کا جو نظام تھا، ٹائم تھا، جہاں تھا وہیں رک گیا، اس لیے کہ جان نہیں ہے تو گھڑی بھی نہیں چلتی ہے۔ گھڑی میں ابھی 11 بج رہے ہوں، 10 بج رہے ہوں، سیل نکال لیا تو وہیں رکے گی کہ نہیں رکے گی؟ اور تم 4 گھنٹے کے بعد سیل ڈالو گے تو 4 بجے سے نہیں چلے گی، کہاں سے چلے گی؟ 12 پہ اگر سیل نکالا تھا 12 سے ہی چلنا ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی جان نکالی تھی۔ اب جب جان ڈالو گے وہیں سے چلے گی۔ میں رات کی شب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اپنی جلوں میں بلایا، وہ جان کائنات کو اپنی بارگاہ میں بلایا، تو میں کہتا ہوں وہ سفر 500 سال کا تھا کہ 5000 سال کا تھا یا 5 لاکھ سال کا تھا، یہ ہمیں معلوم نہیں، لیکن کائنات کو رسول نے جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں رکی تھی۔ جب وہ جانے کائنات واپس آئی تو جہاں وقت رکا تھا وہیں سے پھر چل پڑا۔ یہ ہے معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تمہیں ماننا پڑے گا وہ جانے کائنات ہیں، وہ اصل کائنات ہیں، وہ مقصود کائنات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب اس حیثیت کو تم سمجھو گے تب پھر تم حضور کی حیات کا انکار نہیں کرو گے۔ حضور پاک کو مردہ مر کر مٹی میں ملنے والا اس طرح کے جسارت والے جرت والے کلمات نہیں بکو گے۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے وہ عام بشر نہیں ہیں، وہ نوری بشر ہیں اور اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے جب اپنے فرشتوں کو اتنی طاقت دی ہے تو اپنے خاص محبوب کو کتنی طاقت دی؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات میں ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ بعد وفات اگر نہ ہو تو صحابہ کبھی حضور کے پاس نہیں جاتے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنے کہ نہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں، سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں حضور کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے والے، اور صحابہ میں یہ بڑے محترم تھے، معزز تھے، صحابہ ان کی ادب بھی کرتے تھے۔ حضور پہلے ان کے گھر قیام فرمائے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، حضرت ابو ایوب تھے اس زمانے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی ختم ہو چکا تھا تقریباً، یا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں مروان نام کا ایک شخص، مروان بن حکم، یہ مدینے کا گورنر بنایا گیا، مدینے کا گورنر بنایا گیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب اہل بیت اطہار کے خلاف یعنی ظلم کی داستانیں ہو رہی تھیں، اہل بیت اطہار پریشان کیے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک دن مروان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے پر آیا، اس وقت حجرہ کھلا رہتا تھا، کھولتے تھے بند کرتے تھے، دیکھا حضور کی قبر پر لپٹ کر کے کوئی رو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر اطہر کے پاس سر جھکائے کوئی رو رہا ہے۔ مروان پیچھے سے آیا، گورنر تھا، مدینے کا گورنر تھا، پیچھے سے اس نے گردن پکڑی، کہا کون ہے یہ بوڑھا شخص یہاں اس وقت یہاں آیا ہے؟ تو پلٹے بغیر جب انہوں نے آواز دی تو گھبرا گیا، پہچانی ہوئی آواز دکھ رہی، وہ کھڑے ہو گئے تو وہ ڈر گیا، کیونکہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے، میزبان رسول تھے۔ اب انہوں نے جو جملہ کہا وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے مروان تو کیا سمجھ رہا ہے؟ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا ہوں۔ اب اس صحابی کو پوچھو اللہ کے رسول کے پاس، قبر کو آپ اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، قبر کو اللہ کا رسول کہہ رہے ہیں، جبکہ قبر میں حضور وفات ہو کر کے بھی 40 سال ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب کہہ رہے ہیں میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول کو زندہ تسلیم کرتے تھے۔ صحابہ کا بھی عقیدہ یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ ایک صحابی نہیں، حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور تابعی ہیں، افضل ترین تابعی مدینہ طیبہ کے۔ حرہ کا جب موقع پیش آیا، یعنی یزید کی حکومت آئی تو مدینے پر اس نے چڑھائی کروائی تھی، مدینے والوں سے جنگ کیا تھا، جس کی وجہ سے 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی۔
یزید کے زمانے میں مدینے کے لوگوں کو مارا گیا تھا بہت خطرناک طریقے سے، اس کو حرہ کہتے ہیں۔ اب یزید کی گورنری کے زمانے میں جب مسجد نبوی لوگ آ ہی نہیں رہے تھے، جنگ چل رہی تھی، سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں اکیلا رہ گیا تھا، دروازے بند کر لیے، لاک ڈاؤن والی سچویشن۔ سوچ لیں ان کے زمانے میں ہوا تھا 3 دن کے لیے ہی، لیکن وہ تابعی کیا کہتے ہیں، جب نہیں ان سے پوچھا گیا، وہ اذان بھی دیتے تھے، اقامت بھی دیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ ٹائم کا پتہ جب چلے، جب باہر نکلے ہیں، مسجد کے دروازے بند اور اندر رہتے تھے۔ وہ تابعی فرماتے ہیں ہر نماز کے وقت جیسے ہی نماز کا وقت آتا، قبر رسول سے اذان کی آواز آتی تھی، میں اذان کی آواز سنتا تھا اور اسی آواز پر میں مسجد نبوی میں اقامت بولتا اور نماز پڑھتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تابعی۔ اور تم اتنے زمانے کے بعد کہہ رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ انہوں نے تو قبر رسول سے اذان کی آواز سنی، اذان کی آواز سنی۔ عزیزان گرامی وقار، 1 2 نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات کے متعلق، وفات کے بعد کی حیات کے متعلق۔ کئی لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا، زیارت سے مشرف بھی ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بغداد مقدسہ سے چل کر مدینہ طیبہ حاضری دی۔ مشہور ہے روایت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے کیا مانگا تھا معلوم ہے؟ سوال کیا کیا تھا انہیں؟ سیدھے انہوں نے یہی سوال کیا، ہم جائیں تو الگ الگ چیزیں پوچھیں۔ وہ اللہ کے ولی تھے حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سوال یہ کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، سنا ہے آپ کسی بھی فقیر کو لوٹاتے نہیں، مایوس نہیں بھیجتے، بس بندے کی یہ طلب ہے کہ آپ اپنی قبر انور سے ہاتھ نکالے، مسافہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، 400 سال کے بعد کی بات ہے یہ، اور کتابوں کی روایت کرنے والوں نے یہ روایت کیا، قبر رسول سے ہاتھ باہر آیا، انہوں نے مسافہ بھی کیا۔ عزیزان گرامی وقار، اگر حیات النبی کے متعلق تم مجھ سے سوال کرتے جاؤ اور میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی تابعی، 60 ہجری میں، حضور کی وفات 11 ہجری میں ہو چکی تھی، 60 ہجری میں مدینے میں ایک بار سیلاب آیا، سیلاب میں پانی بہت زیادہ اور مسجد نبوی میں بھی پانی آیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس بھی پانی آیا۔ 3 قبریں تھیں اندر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی قبریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یہ سب کو معلوم۔ ایک قبر کھل گئی اور پیر بھی دکھنے لگا، پیر بھی دکھنے لگا۔ 60 ہجری کی بات کر رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اس وقت مدینے والے جمع ہو گئے، اے آؤ مدینے والوں، رسول اللہ کا قدم دکھ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قدم ظاہر ہے۔ تو سب جمع ہوئے، بھیڑ لگی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، حضرت زبیر کے بیٹے، یہ آئے، انہوں نے لوگوں کو ہٹایا، غور سے دیکھا اور کہا واللہ ما ہذہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے بلکہ یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ کہتے ہیں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے۔ اے عزیزو سوچو، عمر کا قدم سلامت ہے تو رسول اللہ کا جسم کیا ہوگا؟ تم تو رسول کے جسم پاک کے بارے میں سوال کر رہے ہو۔ تابعین کہہ رہے ہیں عمر کا قدم سلامت تھا 60 ہجری میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کیا وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کیا وہ نبی ہیں؟ بلکہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے جو عزت ملی ہے وہ قدم رسول سے ملی ہے، جو عزت ملی ہے وہ رسول پاک کی وجہ سے ملی ہے۔ جن کی یہ عزت رسول پاک کی وابستگی کی وجہ سے ہو، اس رسول پاک کا جسم ناز کیا سلامت نہیں ہوگا؟ اب آؤ خود حضور کی حدیث ہی میں بتا دوں، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے یا نہیں، اتنے بڑے ٹاپک پر ڈسکس کرنے سے پہلے
مجھے یہ چاہیے بھی تھا، اور بلکہ آپ اگر کبھی سوال کریں، کوئی سوال کرے تو صرف ایک بات پوچھیں، میاں تو رسول پاک کی معراج کو مانتا ہے کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں۔ چلو آسمانوں پر جانے کی بات کی، بیت المقدس تک کا تو سفر قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی تک کا سفر قرآن سے ثابت ہے۔ اتنا تو مانتے ہو۔ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا؟ سنی مسلمانوں سب جانتے ہو، رسول پاک نے سارے نبیوں کی امامت کی تھی۔ کتنے نبی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ان سب کی حضور نے امامت کی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ، یہ 1,24,000 کم و بیش جو نبی آئے تھے وہ کب کے نبی تھے؟ وہ کب کے نبی تھے؟ کیا رسول کے زمانے کے نبی تھے؟ وہ صحابی نہیں، ان کی وفات ہو کر کسی کی 4,000 سال، کسی کی 3,000 سال، کسی کی 2,000 سال، کسی کی 500 سال، سینکڑوں سال پہلے وفات پائے ہوئے سارے نبی مسجد اقصی میں حضور کی اقتداء میں جمع ہیں۔ وہاں ابراہیم و اسماعیل بھی ہیں، داؤد و سلیمان بھی ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ نادان جب تم معراج کے واقعے میں یہ جانتا ہے نبی ان تمام نبیوں کی امامت کر رہے ہیں جو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے، وہ زندہ ہو کر آئے بھی اور حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھے، اب بتا جو ان تمام نبیوں کی امامت کیا ہے وہ کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی سفر پر میں جب جا رہا تھا میں نے نظر کیا موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر۔ حضور فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ یہاں بیت المقدس میں بھی ہیں، آسمانوں میں بھی ہیں، اور حضور کی ایک حدیث یہ بھی ہے میں نے سفر میں موسیٰ کی قبر کی طرف دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ یہ حدیثیں ہیں میرے عزیزو۔ اب مجھے بتاؤ نماز کون پڑھتا ہے، زندہ یا مردہ؟ نماز کون پڑھتا ہے؟ ارے مردہ ہو تو اس کی پڑھی جاتی ہے اور زندہ اپنی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھنے کے لیے زندہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے بہت ساری دلیلیں ہیں، خود احادیث سے ثابت ہے۔ دوسرے نبیوں کی جب زندگی ثابت ہے تو رسول کی زندگی بھی تمہیں ماننی پڑے گی۔ آؤ اب صحابہ کا ہی عقیدہ سب سے بہترین عقیدہ ہے نا، سب سے بہترین عقیدہ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقیدہ پوچھتے ہیں، آپ کا عقیدہ کیا ہے رسول کے متعلق؟ سنیں، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وفات پا گئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا دفن، آپ کی تدفین کہاں ہوئی؟ وہ حجرہ عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ مکان تھا، اسی میں وہ آرام فرماتی تھی۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی تدفین ہوئی، سب کو معلوم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس ہی چابی رہتی تھی۔ حضرت عائشہ کمرہ کھولتی تھیں، کمرے کے اندر جاتی تھیں، صفائی کرتی تھیں۔ چند سالوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی کہاں دفن ہوئے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بھی تدفین کا انداز بھی یہ ہے، انہوں نے وصیت کی تھی میرا جنازہ حجرے کے سامنے رکھ دینا، اگر رسول سے اجازت ملے تو دفن کرنا۔ 2.5 سال کے بعد وفات ہوئی، حضور کی وفات کے 2.5 سال کے بعد کوئی صحابی یہ نہیں پوچھ رہا حضرت ابو بکر سے اجازت ہم کیسے لیں گے، وہ تو قبر میں ہے، کسی نے پوچھا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے وصیت کی، سب نے کہا ہاں پوچھ لیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ تھا رسول۔ دیکھو میرے عزیزو، اور ہوا بھی یہ کہ ان کی قبر کو حضور کے پہلو میں رکھا گیا۔ حضرت عائشہ کے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر والد ہیں نا، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عائشہ کے باپ ہیں، والد ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ حضور حضرت عائشہ کے کیا ہیں؟ شوہر ہیں۔ دونوں بھی محرم ہیں، دونوں محرم ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب حضرت عمر دفن ہوئے تو اب وہ اس حجرے میں جانا بند کر دیتی، اب صفائی کے لیے نہیں جاتی تھی۔
جب تک حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حضرت عائشہ اس حجرے میں جاتی تھی، اس حجرے میں جاتی تھی۔ جب حضرت عمر اس میں دفن ہو گئے، آپ نے چابی دوسرے کے ہاتھ میں دے دی اور وہاں نہیں جانے لگی۔ کسی نے پوچھا اماں آپ پہلے جاتی تھی اندر حجرے میں، اب کیوں نہیں جاتی؟ کہتی ہیں رسول میرے محرم تھے، ابو بکر میرے محرم تھے، عمر میرے لیے غیر محرم ہے، میں ان سے پردہ کرنے کے لیے نہیں جاتی۔ مجھے بتاؤ اماں عائشہ، پردے کا حکم تو زندوں کے لیے ہے، پردے کا حکم کس کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے۔ ماں عائشہ صدیقہ حضرت عمر کے قبر میں جانے کے بعد پردہ کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے عائشہ صدیقہ کا عقیدہ تھا کہ عمر اپنی قبر سے انہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ پردہ کس سے کریں گے؟ جو دیکھے گا نا۔ حضرت عمر جب حضرت عائشہ کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول اپنی قبر سے پوری امت کو کیوں نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اے میرے عزیزو، یہ عقیدہ صحابہ کا ہے، ایک دو نہیں، اور بھی چیزیں میں تمہارے سامنے رکھوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں یہ قبول کیا ہوا سلام ہے۔ عزیزان گرامی وقات، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلیے ناز کی ظاہری صورت میں نے آپ کے سامنے بتائی، ان کی باطنی جو صورت ہے، اللہ اس پر بڑی لمبی گفتگو ہوگی۔ میں نے تو صرف یہ بتایا کہ آنکھیں حضور پاک کی بڑی بڑی تھیں، اس میں کالی کالی پتلیاں اور نہایتی سفید قسم کی سفیدی، یہ تو ظاہری آنکھوں کی صورت ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ بھویں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یہ تو ہم نے ظاہری صورت آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کی جو باطنی معنوی حقیقی جو تاثیرات ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک الگ مقام رکھتی ہیں۔ آنکھیں صرف وہ نہیں کہ بڑی ہو جائیں خوبصورت ہیں، بلکہ احادیث میں کہا ہے یہ آنکھیں خوبصورت تو تھی ہی، لیکن دیکھتی کیا کیا تھی؟ کہتی ہیں، احادیث کہتی ہیں، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ رکوع اور سجدے میں نہایت خشوع و خضوع میں رہو، دل کو جمائے رکھو۔ صحابہ گھبرا گئے، یہ جماعت سے نماز ہوئی ہے، امام سید الانبیاء، صحابہ مقتدی، نماز کے بعد صحابہ سے کہہ رہے ہیں رکوع سجدہ برابر کرنا۔ کیوں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جس طرح میں اپنے آگے دیکھتا ہوں ویسے میں اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا انی ارا ما لا ترون، میں وہ سب دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نگاہوں کا ظاہری جمال اپنی جگہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نگاہیں ہیں جن کی تاثیر بھی یہ ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے ناز کی خوبصورتی آپ کے سامنے رکھا، بے مثل حسن ہے، لاجواب اور بے نظیر حسن ہے، لیکن چہرے مبارکہ کی تاثیر ایسی، اللہ اللہ۔ میرے عزیزو، یہ رسول نماز میں ہیں، ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اس چہرے کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ چہرہ حضور پاک کا جو بیان کیا، نہایت گلابی رنگت کا، خوبصورت، ابرو کشادہ، پیشانی کشادہ، میں نے ظاہری صورت رکھی۔ قرآن اس چہرے کا تذکرہ کیسے کہہ رہا ہے؟ یہ مدینہ طیبہ کا ایک علاقہ ہے، صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعت ہو گئی، اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، اس وقت مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، مسجد اقصی کی طرف نہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں خیال گزرا، کاش ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، اس لیے کہ بیت المقدس اس طرف تھا، خانہ کعبہ بالکل پیچھے کی طرف تھا، اپوزٹ سمت میں۔ اور یہ خیال آیا، پھر آگے کی بات قرآن سے سنو، 2 پارے کا پہلا صفحہ ہے، مولا تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے رسول، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خیال کیا دل میں، اور اس کے بعد کیا کیا؟ 2 رکعت نماز پڑھا لی صحابہ کو، اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے لگے۔ تم اگر آسمان کی طرف منہ اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہو جائے گی، تم اگر اپنا چہرہ نماز کی حالت میں آسمان کی طرف اٹھاؤ گے نماز مکروہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد اپنا چہرہ پاک آسمان کی طرف اٹھانے لگے، 1 بار اٹھایا، 2 بار اٹھایا، 3 بار اٹھایا،
آیت نازل ہو گئی، جبرائیل امین آ گئے یہ لے کر کے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم نے آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، اے رسول ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، اور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی مرضی ہے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فوراً ایک آیت اور نازل فرمائی۔ پہلے کیا کہا رب تعالیٰ نے؟ اے حبیب آپ کے دل میں جس قبلے کا خیال ہے، قبلتن ترضاہا، جس کی طرف آپ کی رضا ہے، اسی قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیریں گے۔ پھیریں گے کب پھیریں گے؟ یہ ابھی نہیں آیا، فوراً آیت اتر گئی۔ ابھی تو یہ ظہر کی نماز میں تھے، جبرائیل امین نے آیت پیش کی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے رسول آپ کی خواہش ہوئی ہے، دیر کس بات کی، اسی حالت میں آپ پھر جائیں، آج سے قبلہ آپ کا خانہ کعبہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ نماز ہو جائے ظہر کے بعد عصر سے جو ہے قبلہ ادھر ہوگا، مغرب سے ادھر ہوگا، نہیں، رسول نے خواہش ابھی کی ہے نماز میں، ابھی ہی قبلہ بدل دیا جائے۔ اسی لیے کہا گیا ہے یہ چہرہ ناز کی ظاہری صورت تو میں نے بتایا، باطنی اس کی تاثیر یہ ہے، اگر آسمان کی طرف یہ چہرہ اٹھ جائے تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا قبلہ بدل جائے۔ قبلہ بدل گیا، اب دوبارہ قبلہ کوئی بدل نہیں سکتا۔ کس نے بدلا؟ چہرہ مصطفیٰ نے قبلہ بدلا ہے۔ یہ چہرہ مصطفیٰ آسمان کی طرف اٹھا ہی تھا کہ خانہ کعبہ قبلہ بن گیا، حضور مڑ گئے اور قبلہ کعبہ ہو گیا۔ پھر یہ 2 رکعت کعبے کی طرف منہ کر کے پڑی گئی۔ عزیزان گرامی، اس چہرہ ناز کی یہ حقیقی جو تاثیر ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، ایک ظاہری حسن و جمال ہے، ایک باطنی حسن و جمال ہے، دونوں جمال کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تھے۔ اب یہاں میں اگر بتا دوں، ایک صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو حقیقی حسن و جمال تھا وہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کیونکہ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت محمدیہ کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ میں مصر میں تھا اور وہاں پر ایک شیخ تھے، نابینا تھے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں، 14 سال سے وہ صرف حقیقت محمدیہ پر جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، 14 سال ہو گئے، اور اسی پر گفتگو ہے، آج تک ان کی مکمل نہیں ہوئی۔ ابھی بھی خبر یہ ملی تھی، اب تک وہ گفتگو کر رہے ہیں ہر جمعہ حقیقت محمدیہ۔ میرے عزیزو، اسی لیے کہا گیا ہے کہ سارے قلم ٹوٹ گئے، زبانیں خشک ہو گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کا حق کسی نے ادا نہیں کیا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا ان کا حق ہے ویسی ثنا ہو ہی نہیں سکے گی۔ میں اب یہاں اس صحابی رسول کی بات عرض کرتا ہوں جنہوں نے یہ فرمایا رسول پاک کا حقیقی حسن و جمال کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے کہ اس صحابی نے فرمایا میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے اگر میرے حسن و جمال کو آشکار کر دیا جائے تو کسی کی آنکھیں دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی، دیکھنے کی تاب بھی نہیں لا سکیں گی۔ اس سے ریلیٹڈ روایت ہمیں یہ ملتی ہے جب معراج مصطفیٰ ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر بلائے گئے، آسمانوں پر، آپ کو معراج کا سفر معلوم ہے، وہ نہایت ہی اعلیٰ شان والا سفر ہے، جبرائیل امین آئے ہیں، بڑے ناز و انداز کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے، انبیاء کے ساتھ انہیں تعارف کرایا گیا یا امامت کروائی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اس کے بعد آسمانوں کا سفر۔ ایک روایت یہ ملتی ہے جنت کے جو فرشتے ہیں وہ جنت کی مشعلیں روشن کرنے لگے، جنت کی مشعلیں، ظاہر سی بات ہے دولہا آ رہا ہو تو آپ یا تو پھول لے کر کھڑے ہوں گے، لیکن وہ رات کا منظر تھا، لالٹین جس طرح سے کہیں آپ، یا شمع روشن کر کے فرشتے کھڑے تھے، جنت کی مشعلیں روشن کی جا رہی تھی۔ رب ذوالجلال بہت بہتر جانتا ہے، لیکن وہ اپنے حبیب کی شان بیان کرنا چاہتا ہے۔ فرشتوں سے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں کیوں روشن کر رہے ہو؟ فرشتوں نے عرض کیا مولا تیرے حبیب کے استقبال میں، تیرا حبیب معراج کے سفر پر ہے اور تیرے قرب کی منزلیں طے کر رہا ہے، ہم اس کی آمد کے انتظار میں، ہم اس کے استقبال میں یہ مشعلیں روشن کر رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اے ملائکہ یہ مشعلیں رکھ دو،
اس لیے کہ میں اپنے نبی کے اپنے حبیب کے چہرے پر 70,000 حجابات رکھا ہوں، 70,000 پردے رکھا ہوں. اگر ان میں سے ایک پردہ میرا حبیب اٹھائے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان خوب روشنی ہو جائے. ایک پردہ ہٹایا جائے تو سارے دو آسمانوں کے بیچ کا حصہ روشن ہو جائے. اللہ نے اتنے حجابات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا. اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا میرے آقا نور ہیں، لباس بشر میں دنیا میں آئے. ایک بات یاد رکھیں، سنیوں پر ایک بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ یہ رسول پاک کو انسان نہیں مانتے، یہ صرف نور کہتے ہیں، صرف نور. نہیں میرے عزیز، نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. بشر کے لباس میں دنیا میں تشریف لائے اور جب آسمانوں پر سفر کیے وہ اپنے نورانی صورت میں تشریف لے گئے. میرے نبی کی دو حیثیتیں ہیں، زمین پر بشری حیثیت ہے، آسمانوں پر نوری حیثیت ہے. اسی لیے کہ میرے آقا نے خود فرمایا حضرت جابر سے، اے جابر، اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اب جو نور نہ ہو اس کا آسمانوں کا سفر بھی مشکل ہے. وجہ یہ ملائکہ سفر کرتے ہیں. آسمان کیا ہے؟ یہ بادل نہیں، یہ دھواں نہیں کہ اس میں سے اڑ کے چلے جائیں. ایک دبیز پردہ ہے، زمین سے زیادہ سخت ہے آسمان. کھودو تو کھودا بھی نہیں جا سکے گا. کن چیزوں سے؟ بڑے الگ الگ دھات ہیں، معدنیات، جس کو آپ کہیں میٹل. آسمان، ہر آسمان الگ الگ میٹل کا ہے اور اس میں دروازے ہیں، باضابطہ کھولے جاتے ہیں. یہ ہماری نگاہوں نے تو نہیں دیکھا. اب ان آسمانوں سے کوئی سفر کرے لباس بشر میں سمجھتا ہوں یہ مشکل ہے. اب یہ آسمانوں کو پھاڑے بغیر، توڑے بغیر، جیسے فلسفیوں کا اجرام فلکیہ، انہوں نے انکار کیا معراج مصطفیٰ کا. بعض فلسفی کہیں آسمان ٹوٹ ہی نہیں سکتا، اس میں سے کوئی جائے گا کیسے؟ لہذا رسول گئے ہی نہیں اوپر، کیسے جا سکتے ہیں؟ فلسفی جو ہیں وہ عقل کے دل دادا ہوتے ہیں بیچارے، جتنی سمجھ میں آئے اتنا ہی کہیں گے. یہ دکھتا تو نہیں ہے، اس لیے جا نہیں سکتا کوئی آسمان کے اندر. اس کو ایک محقق نے سمجھایا ہے. میرے عزیز آپ مجھے دیکھو، میں چشمہ پہنا ہوا ہوں، چشمہ پہنا ہوا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے چشمہ کیوں پہنتے ہیں؟ تھوڑا سا زیادہ نظر آئے. اب ظاہر سی بات ہے میری آنکھوں کے سامنے جو چشمہ ہے اس پر شیشے لگے ہوئے ہیں. اب دیکھنے والی جو چیز ہمارے اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ آنکھوں کے اندر نور کا ایک ہلکا دانہ ہوتا ہے، نور کا ایک ہلکا ذرہ ہوتا ہے. اگر وہ نور مر گیا تو تمہاری آنکھیں بھی اندھی ہو گئی. ہر انسان کی آنکھ میں نور، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا آنکھ عطا کیجئے اس میں زیادی. اور آنکھوں کا نور، نور کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر آنکھ کے اندر نور کا ایک ذرہ ہے اور وہی دیکھنے کے قابل بھی ہوتا ہے. جب ہم نے آنکھ کھولی، چشمہ لگا ہوا ہے، وہ نور کا جو ذرہ ہے کیا میرے چشمے کو پھاڑ کر کے باہر دیکھ رہا ہے؟ اس کو یہاں سے باہر آنے کے لیے کیا چشمے کی اینک پھاڑنا پڑ رہا ہے؟ نہیں، چشمے کی اینک ویسی ہے، وہ نور کا ذرہ وہی ہے، لیکن اس چشمے کے باہر جتنی چیزیں ہیں سب کو وہ دیکھتا ہے، ساری چیزوں کی تصویر کھینچتا ہے اور اپنی آنکھوں میں اندر لیتا ہے. نور کو کسی چیز کے خرق پھاڑنے کی احتیاط ضرورت نہیں پیش آتی. اسی لیے تو تمہیں کہنا ہوگا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب آسمان علا پر ملائکہ کے سفر جبرائیل امین کے ساتھ لے جایا جا رہا تھا تب آپ کی حیثیت نوری تھی، اور نور جب جاتا ہے تو کسی بھی چیز کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، وہ گزر جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار، اسی لیے کہا اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں اپنے نبی کے حسن پر 70,000 حجابات رکھا ہوں. اگر ایک حجاب ہٹا دیا جائے تو اس کے نور سے دو آسمانوں کے بیچ روشنی ہو جائے. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کی جو باطنی صورت ہے، میں نے ظاہری صورت بتائی، باطنی اور معنوی حقیقی جو صورت ہے وہ تو ہم میں سے کون سمجھ سکے گا. اسی لیے سیدنا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اب
جو گوش مبارک ہیں یعنی کان مبارک ہیں ان کو تو میں نے بتایا. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں زلفہائے ناز میں ایسے لگتے تھے جیسے کھلے ہوئے رات میں تارے ہوں. یہ ظاہری خوبصورتی ہے لیکن اس کی باطنی جمال, اس کا باطنی حسن, وہ کہاں تک سنتے تھے, کیا کیا سنتے تھے, یہ تو تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے, اچانک آپ مسکرانے لگے, صحابہ کی مجمع میں مسکرانے لگے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کس بات پر مسکراہٹ ہے؟ کہا میں فرشتوں کی گفتگو سن رہا تھا, اس پر مجھے ہنسی آ گئی. کہاں ملائکہ کی گفتگو ہو رہی ہے جنت کے آگے اور ان کی گفتگو پر مجھے ہنسی آ گئی. کیا گفتگو کر رہے تھے وہ ایک الگ لمبی حدیث ہے. صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا گفتگو چل رہی تھی ملائکہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی وہ پوری گفتگو بھی بیان کی. ایک مجلس میں اچانک ہلکی سی آواز آئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی آواز ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں, جو آواز تم نے سنی وہ میری بدولت سنا ہے, باقی کسی کے کان یہ سن نہیں سکتے. تم میری مجلس میں بیٹھے ہو اس برکت سے سنے ہو. وہ کیا آواز تھی, کون سی آواز تھی؟ ایک دھماکے کی آواز. حضور فرماتے ہیں آج سے 70,000 سال پہلے جہنم کے منہ پر ایک پتھر گرایا گیا تھا, وہ آج جا کر کے اس کی تہ میں لگا ہے, اس کی تہ میں اب جا کر پہنچا ہے. یہ اسی کی دھماکے کی آواز تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کان مبارک ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ بریلوی یوں ہی سلام ہندوستان سے نہیں بھیجتے, ان کا یقین ہے ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. یقین ہے نا, یقین ہے, اسی لیے تو ہم یہاں سے پکارتے بھی ہیں اور میرے آقا سنتے بھی ہیں. اس لیے کہ وہ کان ظاہری کانوں کی خوبصورتی اپنی جگہ پر, لیکن جو باطنی اور اس کی معنوی خوبصورتی تھی اس کو تو حدیثوں نے بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کیا سنتے تھے, کیا کیا دیکھتے تھے, بہت ساری حدیثیں ہیں میرے عزیزو. جب علم غیب کی بات آئے تو انشاءاللہ العزیز اس ٹاپک پر, اس موضوع پر ہم عرض کریں گے. اب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارکہ کی بات ہے, ہاتھ مبارک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویسے تو میں نے ہاتھ کی خوبصورتی بتائی, ہاتھ بہت لمبے بھی نہیں تھے, بہت چھوٹے بھی نہیں تھے, ہتھیلیاں اتنی نرم تھیں جیسے کوئی مصافحہ کرے تو ایسا لگے کہ ریشم کے کپڑے میں اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہو. نرم ملائم, سوز و گداز اس کے اندر تھا. لیکن اس کی طاقت و قوت کا حال یہ تھا, اس کی طاقت و قوت کا یہ حال تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو جہاں رکھا کیا کیا ہوا. ایک صحابی ہیں چھوٹی عمر کے تھے, ان کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور کہا اللہ تجھے برکت عطا کرے. ان کی عمر 94 سال کی ہوئی, 94 سال کی, اور ان کے پورے سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا, ایک بال. حضور کا دستے میں باقی داڑھی سفید, مونچھ سفید, بھویں سفید, بال چہرے سر کے ایک بھی سفید نہیں, اسی لیے کہ دستے مبارکہ میرے آقا نے اس پر رکھا تھا. اور اتنا ہی نہیں, یہ دستے مبارکہ کی تاثیر حقیقی جو باطنی خوبصورتی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ہم رات کے وقت حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے, لیکن جب جانا ہوتا تو اندھیرا ہوتا. ایک بار ہم نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی نہیں ہے, بہت اندھیرا ہے, جائیں تو کیسے جائیں, کہیں راستے میں بھٹک نہ جائیں یا کہیں کھائی میں گر نہ جائیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قریب کوئی لکڑی پڑی ہے لیتے آؤ. قریب ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی, صحابہ نے پیش کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی پر مسح کیا, اپنے ہاتھ سے مسح کیا اور کہا اس لکڑی کو لے جاؤ, یہ اجالا دے گی. وہ صحابہ کہتے ہیں ہم باہر آئے تو اس کی ہر شاخ سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی, اتنی روشنی کہ پوری گلی روشن ہوئی.
اب وہ 3 صحابہ تھے، کہتے ہیں ایک موڑ پر ہمیں راستہ بدلنا تھا، ایک کو ادھر جانا تھا، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، اب کیا کریں؟ ایک روشنی کا کمکمہ حضور نے دیا تھا، تینوں نے کہا ہم 3 ٹکڑے کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھر لے جاتے ہیں، تینوں ٹکڑے کیے، ہر ٹکڑے سے وہی روشنی آ رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس لکڑی پر اپنا دست مبارکہ لگا دیں وہ روشنی ہی روشنی پیدا کرے۔ ایک صحابی ہیں جنگ بدر میں، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غریب صحابہ میں سے تھا، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس چاقو تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا لڑنا تو مجھے بھی ہے، جذبہ جہاد میرے بھی اندر ہے، غریب ہی ہے، غربت کی وجہ سے میرے پاس کچھ نہیں۔ حضور نے ایک لکڑی اٹھائی اور کہا جاؤ اس سے جنگ کرو۔ وہ ایک پرانی لکڑی تھی، وہ صحابی کہتے ہیں میرے آقا نے اپنا دست مبارک اس لکڑی پر رکھا تھا، وہ ایسی غضب کی تلوار بنی کہ اسی سے میں نے کئی لوگوں کو گھاؤ دیے، زخم دیے، اور وہ لکڑی کسی کافر کے گردن کے قریب جاتی گردن اڑ کر چلی جاتی تھی۔ وہ دست مبارکہ کی تاثیرات، یہ الگ عنوان ہے میرے عزیزو، وہ چھو لیں تو اس میں برکت ہو۔ اب آؤ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی دعوت، جو آپ نے سنا بھی تھا معجزات میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانا تناول فرما لیے، کھانے کے بعد دسترخوان سے اپنا ہاتھ پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا اور برکت کے لیے رکھ لیا۔ اللہ اللہ، اسی صحابی کا عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا ہے، رسول اللہ سے جو بھی چیز متعلق ہو جائے وہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم ان کو مٹانے کی بات نہیں کرتے بلکہ ان تبرکات پہ خود کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم اپنی جان مٹائیں گے ان تبرکات پر جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہیں۔ عزیزان گرامی، سال بھر یہ سنی انتظار کرتے ہیں میلاد کب آئے اور منہ مبارک کب دیکھیں۔ ہم تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم ناز کے ہر عضو سے محبت کرتے ہیں۔ خیر، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے وہ دسترخوان اٹھا لیا، اونچے طاق پر رکھا، کبھی ایسا ہوتا کہ وہ میلا ہو جاتا یا دھول لگ جاتی تو ہم اس کو دھوتے نہیں، بھڑکتے ہوئے آگ کے تندور میں ڈال دیتے تھے، آگ کے تندور میں دسترخوان کو ڈال دیتے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالتے، کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا، میل تو چلا جاتا تھا، میل نکل جاتا، کپڑے کا ایک رواں بھی نہیں جلتا۔ یہ دست مصطفیٰ کی کرامت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارکہ کا معجزہ اور اس کی حقیقی باطنی خوبصورتی ہے۔ اب یہاں پر میں سنیوں سے یہ کہوں گا، اے میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہونا چاہتے ہو کہ نہیں ہونا؟ میرے آقا نے فرمایا جو مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھے، بعض روایات میں ہیں 100 مرتبہ درود پڑھنے کی عادت ڈال لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کو اپنے ہاتھوں سے مصافحہ کروں گا۔ ہائے اگر وہ نرم و نازک ہاتھ، وہ سوز و گداز و ملائم ریشمی ہاتھ قیامت کے دن اگر ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، میرا وجدان یہ کہتا ہے رسول پاک اگر دسترخوان کو ہاتھ لگا دیں اسے آگ نہیں جلاتی، جس امتی سے مصافحہ کر لے اس پر بھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی انشاءاللہ العزیز۔ جہنم کی آگ سے وہ بندہ بچے گا جس کو رسول پاک نے مصافحہ کیا ہو۔ اس لیے آج سے عادت ڈالیں گے، روزانہ میرے آقا کی بارگاہ میں درود پاک بھیجیں گے۔ اس وقت تک ہم نہیں سوئیں گے جب تک حضور پاک کی بارگاہ میں ہدیے درود نہیں بھیج لیتے۔ پڑھیں درود مبارکہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ میرے عزیزو، اب ایک ایک عضو پر میں تفصیلی گفتگو کرتے چلا جاؤں، وقت نکل جائے گا۔ اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم ناز کے متعلق بھی آپ نے سنا کہ آپ پتھر پر بھی رکھتے تو پتھر نرم ہوتا اور اس میں نقش پیدا ہو جاتا، نقش پیدا ہوتا۔ اور ان قدموں کی بات تو یہ ہے کہ جس زمین پر میرے آقا نے قدم رکھے ہیں وہ کون سی زمین؟ مکہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں اس زمین کی قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مولا فرماتا ہے قسم ہے اس شہر مبارک کی، کون سے؟ مکہ کی قسم قرآن میں ہے، سورہ بلد آپ پڑھیں 30ویں پارے میں، اللہ فرماتا ہے اس شہر کی قسم۔ کیوں قسم؟ قسم مقدس چیز کی اٹھائی جاتی ہے۔
اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے قسم کہ میرا حبیب اس شہر میں جلوہ گر ہے۔ قدم مبارک کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں پڑے ہیں وہ گل و گلزار بنا ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب تھا۔ اب ہم یثرب نہیں کہتے، لیکن تاریخ بتانے کے لیے صرف کہنے کی اجازت ہے۔ کسی نے اگر یثرب کہہ دیا تو اس نے حرام کیا، اس نے گناہ کیا۔ المدینۃ المنورہ، نہایت ہی روشن شہر یہ مدینہ ہے۔ مدینے کا دوسرا نام طیبہ ہے، طابہ ہے، طوبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس کے حالات بتا دوں۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کے مرکز کو، جہاں ہر طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی بیماریاں رہتی ہوں، وہ یثرب تھا۔ یہ شہر یہاں جو جاتا وہ بیمار ہو کے آ جاتا، اور اس شہر میں بلائیں عام تھی، وبائیں عام تھی، لوگ بیمار ہوتے، مرتے، طرح طرح کے قسم قسم کے بخار آتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا قدم ناز وہاں رکھا تو یثرب ختم ہو گیا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے مدینہ ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، مدینے میں میرے آقا نے قدم رکھا، وہ بیماریاں تو چلی گئیں، وہ وبائیں تو چلی گئیں، بلائیں تو چلی گئیں، لیکن ساتھ میں میرے آقا نے اب یہ فرمایا اب یہ یثرب نہیں، اب مدینہ ہے۔ اس کی عزت یہ ہے غبار المدینۃ فیہ شفاء، میرے آقا فرماتے ہیں اس کی دھول میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اڑتی ہوئی دھول مدینے کی اللہ فرماتا، رسول پاک فرماتے ہیں اس میں شفا ہے۔ خاکے شفا کہاں سے لاتے ہو؟ خاکے شفا کہاں سے لاتے ہو؟ مدینے کی ہی مٹی ہے۔ اس مدینے کی مٹی میں شفا آئی کہاں سے؟ مٹی تو زمین کی ہے، وہ قدم ناز کی برکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمہائے ناز جہاں رکھے جائیں۔ اب بریلی کے امام اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اشعار میں جو تمنائیں کی ہیں وہ ہلکی پھلکی نہیں ہیں، ہلکی پھلکی نہیں ہے۔ مدینے میں قدم رکھا رسول پاک نے، ساری بلائیں ختم، وبائیں ختم، بیماریاں ختم، لیکن وہ زمین اب شفا کا مرکز بن گئی۔ جو وہاں جائے مٹی اٹھائے اپنی جلد پر لگائے صحت یاب ہو جائے۔ اب یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے یہ جو کفے پا کہتے ہیں تلووں کے نیچے والا حصہ، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، پا کہتے ہیں پیر کو، کفے پا پیروں کا جو تلوہ ہے اتنا مقدس ہے کہ رکھ دیں تو بیماریاں ختم، بلائیں ختم، وبائیں چلی جائیں، اور پھر وہ مرکز شفا بن جائے۔ تو کیوں نہ میں تمنا کروں؟ بریلی کے امام نے یوں کہا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، چاند جیسا جو کفے پا ہے آپ کا یا رسول اللہ، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ تمنائیں کیسی ہیں؟ بریلی کے امام نے تمنا کیا کیا؟ یا رسول اللہ وہ کفے پا ذرا میرے سینے پر بھی رکھ دو تاکہ سینے کے اندر موجود ساری وبائیں ختم ہو جائیں، اور بلکہ حضور اگر کسی کے سینے پر کفے پا رکھ دیں اس کا سینہ بھی مرکز شفا بن جائے، وہ جس سے ملاقات کرے۔ اسی لیے یقیناً اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہوگی۔ خواب میں کبھی نہ میرے آقا نے اپنا قدم پاک یا کفے پا سینے پر دیا ہوگا، اس لیے کہ نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اگر دعا کیا ہے سینہ مبارکہ پر قدم ناز رکھا ہوگا تو اب جیسے مدینے سے بلائیں ختم ہوئی، وبائیں ختم ہوئی، مدینہ مرکز شفا ہو گیا، یہاں بریلی کے امام کا سینہ عشق و محبت کا امام بن گیا۔ جو سینے سے لگا اس کے اندر بھی عشق آ گیا، جو ان کی باتیں کیا اس کے اندر بھی محبت و عشق بھر گئی۔ یہ ہے قدم ناز کی برکت۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا اعلیٰ حضرت جو ہے معجزتم من معجزات رسول اللہ ہے، رسول اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے۔ عزیزان گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میں نے آنکھیں مبارکہ، دست مبارکہ، چہرے مبارکہ، کان مبارک، آپ کے قدم مبارک کا ذکر کیا۔ ایک عظیم چیز ہے جس کے صحابہ بھی مشتاق تھے، ایک عظیم چیز ہے، وہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک۔ اللہ اللہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، یہ امام عشق و محبت، کہاں کہاں میں ان کو چھوڑوں۔
अपनी तकरीर आगे बढ़ती नहीं, बरेली को छोड़े बगैर जहां जहां जाएं सहारा लेना ही है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी को किसी ने एक गुलाब तोहफे में पेश किया था, ये लीजिए गुलाब बहुत अच्छा है, आप भी गुलाब तोहफे में लेते देते होंगे, मगर आशिक रसूल का जज्बा क्या होता है? गुलाब को देखा और कहा सुबह खिलता है शाम में मुरझा जाता है, मैं तो उस गुलाब से मोहब्बत करता हूं जो खिला है तो कभी मुरझाता नहीं। और फिर उनकी शान में फूल पर ही एक नात लिख दी, सर ताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल जखन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में एक सहाबिया हैं, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत अनस की माँ, ये कहती हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे घर दोपहर के वक्त आराम करने के लिए अक्सर आया करते थे। गर्मियों के दिन होते, चमड़े का बिस्तर होता, मैं बिछा कर देती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक और खूबसूरती ये नहीं बताया था मैं, सहाबा कहते हैं हुजूर पर जब पसीना आता तो ऐसा लगता कि चेहरे पर तारे चमक रहे हों, सब में रोशनी होती। चेहरे नाज पर जब भी पसीने के कतरात होते, तारों से ज्यादा उसमें चमक फूटती थी। और सहाबा इंतजार करते कि ये कतरा अब गिरे तब गिरे, किसके हाथ में आए किसके दामन में जाए, वो इंतजार करते। हजरत उम्मे सुलैम कहती हैं मुझे मौका मिल जाता दोपहर के वक्त जब हुजूर आराम करते, अगर गर्मी की वजह से पेशानी से पसीने के कतरा टपकते, मैं उसको एक शीशी में जमा कर लेती थी, सबको जमा करती। सहाबा जमा करते हैं पसीने मुबारका को। हुजूर एक दिन बेदार हो गए, उम्मे सुलैम को देखा, कहा ये क्या कर रही हो, क्यों जमा कर रही हो? उम्मे सुलैम कहती हैं मदीने में जब भी किसी की शादी हो हम दुल्हनों को ये लगाते हैं, दुल्हनों को ये लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अब हदीस की रोशनी में मैं आपको बताऊं, जिन दुल्हनों को ये खुशबू लगाई गई थी, अल्लाह अकबर, तारीख बताती है उनकी 7 पुश्तों तक औलाद में खुशबू आती थी, उनकी औलाद में खुशबू आती थी। जिसने पसीने मुबारका को अपने जिस्म पर मला, वो जहां खड़ा होता था वो खुशबू सबको सुंगाई, यानी समझ में भी आती थी, एहसास में आती थी। अजीजान गिरामी वक़ार, पसीने मुबारका का यह हाल है कि सहाबा कहते हैं हम एक एक कतरे के लिए तरसते थे। और इतना ही नहीं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर वजू करके कुल्ली फरमाते, सहाबा वो कुल्ली भी नीचे गिरने नहीं देते। हालांकि मैं और आप वजू करें, हमारे जिस्म से निकला हुआ पानी नजिस हो जाएगा, लेकिन रसूल पाक, ये उर्वा बिन मसूद सकवी एक कासिद बनकर के ईरान के बादशाह का ये आया और ईरानी बादशाहों ने कहा था कि जाओ देख कर के आओ मोहम्मद ने कैसी फौज जमा की। वो आकर के उस वक्त देख रहा था जब सहाबा इकराम मगरिब की नमाज के लिए दौड़े दौड़े जा रहे थे, अजान हो रही थी, हुजूर वजू कर रहे थे, सब इर्द गिर्द जमा है। वो भीड़ को हटाते हुए करीब आया, कौन? कासिद, ईरान के बादशाह का कासिद, के हो क्या रहा है मैं देखूं। सहाबा की बहुत सारी ताकत कुव्वत माल सब देख लिया, यहां भीड़ किस बात की है? देखा कि हुजूर वजू कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं, और वो अपना पानी कुल्ली का मुंह में लेते हैं और कुल्ली करते हैं। सहाबा अपने दामन फैला लेते हैं, कोई अपना चुल्लू पकड़ लेते हैं, और जैसे ही वो पानी मिल जाए फौरन अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, कोई अपने पेट पर लगा लेते हैं। वो उर्वा बिन मसूद सख्फी कहता है कि मैंने ये बहुत देर तक मंजर देखा, एक कतरा भी वजू का उनके गसाले का जमीन पर गिरने नहीं दिया। सहाबा ने वापस पलट करके ईरान के बादशाह से कहा, उर्वा बिन मसूद सख्फी ने, है बादशाह आजम, उस मोहम्मद से और उसके दीवानों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। कहा बहुत बड़ी फौज है, बहुत सामान जमा किया। कहा नहीं, बहुत बड़ी फौज नहीं, बहुत सामान नहीं, लेकिन ऐसे दीवाने जमा किए हैं कि मैंने कैसर और किसरा की यहां भी अदब और एहतराम नहीं देखा। कहा क्या है? कहा अरे वो दीवाने उसके कुल्ली के एक कतरे को जमीन पर गिरने नहीं देते, वो कब उनके खून के कतरे को जमीन पर आने देंगे? वो अपना सब कुछ लुटा देंगे लेकिन उनके खून का एक कतरा भी जमीन पर गिरने नहीं देंगे। ताकत और कुव्वत के बादशाह भी लरस जाते थे इश्क़ सहाबा को देख करके। होना तो यही चाहिए था। आज भी है नौजवानों, तुम्हारा जज्बा इश्क़ रसूल
जज्बा मोहब्बत रसूल देखकर दुनिया थर्रा जाए कि इनको न छेड़ो, कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी गाजियान इस्लाम है, मौजूद हैं। जिसने गुस्ताखी की, इन्होंने दुनिया नहीं देखा, उसका सर तन से जुदा कर दिया और अपने आप को जिंदा के हवाले कर दिया या फांसी के हवाले कर दिया। लेकिन जब भी किसी आशिक रसूल को फांसी हुई है, वो डरा सहमा नहीं, फंदों को चूमते हुए जाता है। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि जो इश्क मुस्तफा में फांसी की सजा पर भी चढ़ जाए, अजीजा ने गिरामी, उसकी सजा सख्त नहीं होती। इधर फांसी का फंदा लगा होगा, सामने जमाले मुस्तफा देख रहा होगा। अहमद बिन हंबल इसके सच्चे गवाह हैं। इमाम अहमद बिन हंबल कोड़े मारे जा रहे थे, तहबंद खुली जा रही थी, आपको रोना आ गया। जल्लाद कोड़े मार रहा था, आपकी लुंगी खुल रही थी। अचानक देखा गैब से दो हाथ आए, लुंगी को थाम लिए और उनके तहबंद को बांध दिया। जल्लाद कोड़े मारने का छोड़ दिया, रुक गया। उसने देखा कि कुछ तो हुआ है। अब इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं, जो थोड़ी देर पहले रो रहे थे, कहा अब मारो और कोड़े लगाओ और मजे से। कहा तुम्हें दर्द नहीं होता? कहा अब दर्द किस बात का, जिसके लिए कोड़े खा रहा था उसका जमाल सामने मौजूद है। इसीलिए बरेली का इमाम फिर कहता है, या रसूल अल्लाह, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। जिसको हो दर्द का मजा, मैं कहता हूं दर्द में जिसे मजा आता हो, वो दवा के चक्कर में क्यों पड़ा रहे, वो इलाज के चक्कर में क्यों पड़ा रहे। जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा को सहाबा इस तरह से कुल्ली का एक कतरा भी जमीन पर आने नहीं देते, पसीने मुबारका के कतरे अपने जिस्म पर मल लेते, खुशबू के तौर पर लगा लेते, अपनी औलाद को, अपनी दुल्हनों को लगाते। आपके रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म नाज की एक खुसूसियत ये भी थी, सहाबा फरमाते हैं, रात में चाहे चांद तुलू हो, चांद की रोशनी हो, दिन में चाहे सूरज की रोशनी हो, लेकिन पूरी जिंदगी पाक में कभी किसी ने हुजूर पाक का साया जमीन पर पड़ते हुए नहीं देखा। साया हो भी तो कैसे, नूर का कोई साया नहीं होता, नूर का साया ना हो। ये और बात है कि हम तावील करें, लेकिन हकीकत बात ये भी है, एक आशिक रसूल ने ये कहा, हुजूर का साया क्यों नहीं, वो भी तो इंसान थे, सारे इंसानों के साए थे। अल्लाह अल्लाह, रब तबारक व तआला अपने हबीब से ये मोहब्बत का अंदाज देखें, इसलिए साया नहीं बनाया कि कभी उस साए पर किसी दूसरे का कदम ना पड़ सके, किसी दूसरे का कदम उस साए पर ना आ सके। मेरे आपके किसी के साए पर हो सकता है लोगों के कदम पड़ जाएं, मौला को ये भी गवारा नहीं कि साए मुस्तफा पर भी किसी का कदम पड़े, इसलिए मेरे मुस्तफा का साया नहीं। आपकी खुसूसियात में ये भी है, कभी पूरी जिंदगी पाक में आपके जिस्म पाक पर मक्खी नहीं बैठी, कभी मच्छर नहीं आया, कभी आपके सर में जू नहीं आई। वो भी कैसे, मैल कचेल से ये सब आते हैं, और नूर में ना मैल होता है ना कचेल होता है। जू कहां से आएगी, जू अपनी ग़िज़ा खाने के लिए, कचरा खाने के लिए आती है। कचरा जहां उसका तस्वुर भी ना हो, वहां ये चीजें नहीं। कभी आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपके जिस्म पाक पर मच्छर के बैठते हुए नहीं देखा और मक्खी को बैठते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं। और कभी आपके करीब ना मच्छर आता ना मक्खी आती। अब ये तमाम खुसूसियात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जरा ये भी देख लें आपके लुआबे पाक का असर क्या था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसको हम थूक कहें, हम और आप थूकें तो ये थूक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के थूक शरीफ को हम अदब से लुआबे पाक कहते हैं। और ये आम नहीं था, बल्कि मैंने इसकी तासीर कल के मौजज़ात में भी बयान की थी। जिस खाने में ये पढ़ा वो 1500 को खाना खिला दिया, लेकिन खाना खत्म नहीं हुआ। लेकिन दो जगहों पर बड़ी तासीर नजर आती है। जब हिजरत की रात थी, सिद्दीक अकबर गार में थे और सांप आकर के आपके पैर पर डस लिया था। वो जो दीदार के इश्तियाक में सांप
चला तो गया लेकिन जहर इतना चढ़ गया था कि रान तक पीला पना गया था। सिद्दीक अकबर ने अपना पैर हुजूर को दिखाया, कहा सांप डस चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब पाक निकाला, वहां पर लगाया। कहते हैं हजरत अबू बकर पूरा जहर उतर गया, मुझे ये पता ही नहीं था कि इस पैर में सांप काटा था कि इस पैर में काटा था। वो इस तरह से शिफायाबी मिली। एक साहब दूसरे सहाबी की बात बाद में, लेकिन खैबर के मौके पर जो किला खैबर फतह नहीं हो रहा था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त ऐलान किया, कल मैं ये झंडा ऐसे शख्स को दूंगा जिसको अल्लाह भी पसंद करता है, उसका रसूल भी पसंद करता। और उसी के हाथ अल्लाह ने फतह रखी। सुबह सारे सहाबा इंतजार में थे कि झंडा किसको मिले। पूरे मजमे में सन्नाटा था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैदर करार अली मुर्तजा को बुलाया। कहाँ है अली? लेकिन अली मजमे में नहीं थे, बीमार थे, आंखें आई हुई थी, लाल हो गई थी। आशुबे चशम जिसको कहते हैं, आंखें बहना, पानी आना और लाल हो जाना, ये बीमारी। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बुखार ज़दा थे, आशुबे चश्म में थे। हुजूर से कहा गया तो हुजूर ने फरमाया बुलाओ उनको। वो आए बीमारी के आलम में ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब पाक उनकी आंखों में लगाया और फिर हजरत अली फरमाते हैं न मेरे जिस्म में बुखार था न आंखों में सुर्खी थी। और उसी हालत में हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम अलम अपने हाथ में लिए और दुनिया ने फिर तारीख ने ये देखा है वो फातह खैबर शिकन जो हैदर करार हैं, यहूदियों का किला उन्हीं के हाथों से टूटा और हमेशा के लिए तागूती कुव्वत को उन्होंने धूल चटा करके रखा। एक बीमार अली को लुआब मुस्तफा ताकत बख्श रहा है। सिद्दीक अकबर को सांप का जहर है, वहां लुआब पाक शिफा बख्श रहा है। एक साहबी हजरत अबू दुजाना अबू कुतादा रज़ियल्लाहु ताला, उनकी आंख की पुतली बाहर आ गई थी, तीर अंदर चला गया था। वो आंख की पुतली लेकर के हुजूर के पास आए। हुजूर ने वो आंख का ढेला अंदर किया, वहां भी लुआब पाक लगाया। एक दवा है, कितनी बीमारियां हैं, एक दवा है, एक दवा है। इस शिफा खाने में हर मरीज आए लुआब पाक लगाए है और हर बीमारी में ये असर भी दिखाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लुआब पाक लगाया। हजरत अबू कुतादा कहते हैं पूरी जिंदगी भर कभी मुझे आंखों में हल्की सी भी रोशनी में कमी नहीं आई। मैं बुढ़ापे में भी वैसे ही देखता था जैसे जवानी में देखता था। लुआब पाक की ये तासीर है। ए अजीजों, क्या क्या बयान करूं, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अब यहां मुझे उन लोगों की खबर लेनी चाहिए जो अपने आप को रसूल के बराबर समझते हैं। अरे तुम पैदा कब हुए, आज बड़े कैसे हुए, तुम्हारी जिंदगी की सीरत, तुम्हारा हुलिया सबको बताओ, लोग कराहत से भाग जाएंगे। तुम अगर किसी को पसीना सुंघाओ, बीवी छोड़कर भाग जाए, और तुम अपना लुआब थूक कहीं डालो तो खाना बेबरकत हो जाए, बल्कि मैं कहूं जो खा ले उसको जहर चढ़ जाए। और तुम कहते हो रसूल पाक उम्मती के बराबर हो सकते हैं। नादानो, हुजूर से बराबरी करने की बात करते हो तो जरा अपने जिस्म को दिखाओ। क्या तुम्हारे जिस्मों पर मक्खी और मच्छर नहीं बैठते? मच्छरदानी लगाते हो फिर भी घुसकर आते हैं और काटते भी हैं। और तुम जिसमें नाज़े रसूल की बराबरी की बात करते हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हर अज़ू को कमाल तक अल्लाह ने पहुंचाया है। तुम तो पूरे जिस्म नास की बात तो छोड़ो, मेरे आका के नाखून पाक के कटे हुए एक टुकड़े की बराबरी पूरी उम्मत नहीं कर सकती। ये तो हुजूर पाक की बात है। आओ सहाबा की बात। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा सहाबी अगर जौ के दाने के बराबर खैरात कर दे, जौ के दाने के बराबर खैरात कर दे और पूरी उम्मत उहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे, मेरे आका फरमाते मेरे सहाबी की खैरात के बराबर उम्मत की खैरात नहीं हो सकती। जब तुम सहाबी तक नहीं पहुंच सकते, रसूल पाक की बात कैसे सोच लिया? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला, ये बातें हैं इसलिए मुझे आज कहनी पड़ रही, और कही हुई नहीं, किताबों में लिखी हुई भी। जरा दिल पर हाथ रख करके सोचो, क्या कभी उम्मती अमल करते करते नबी तक पहुंच सकता है? लोगों ने लिखा है, किताबों में मौजूद है, उम्मती अमल करते करते नबी के बराबर हो सकता। कैसे हो सकता है? हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना है, मिंबर पर 3 ही जीने थे, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तीसरे जीने पर थे,
اور صدیق اکبر کے زمانے میں دوسرے زینے پر وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے. حضرت عمر کے زمانے میں پہلے زینے پر خطبہ دینے لگے. اب حضرت عثمان کا زمانہ ہے, اب کہاں اتریں گے تو ختم ہو گئے. وہ پھر تیسرے زینے پر چڑھ گئے. کہاں پر؟ تیسرے پر. لوگوں نے بعد میں خطبہ دینے کے بعد حضرت عثمان سے پوچھا صحابی رسول کا عقیدہ کیا ہے. صحابہ میں بھی عقیدہ کیا چلتا تھا اس زمانے میں, سنو. صحابہ نے پوچھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر دوسرے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے, حضرت عمر نیچے پہلے والے زینے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. اب آپ کے زمانے میں آپ پھر تیسرے پر کھڑے ہو گئے. حضرت عثمان نے کیا پیارا جواب دیا. کہتے ہیں اگر دوسرے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ سوچ سکتے ابوبکر کی برابری کر رہا ہے, پہلے پر کھڑا ہوتا تو لوگ یہ کہتے کہ عمر کی برابری کر رہا ہے. میں وہاں کھڑا ہو گیا جہاں صحابہ کا تصور ہی نہیں آتا. صحابہ کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ کوئی نبی کی برابری کر سکتا ہے, صدیق کی برابری کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے, عمر کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے. لیکن عثمان ابن عفان کہتے ہیں ان کے زمانے میں رسول کی برابری کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. 1400 سال کے بعد تم برابری کا دعویٰ کیسے کرنے لگ گئے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک عضو پاک بلکہ ان سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی بھی برابری نہیں ہو سکتی. لاؤ تمہارے دسترخوانوں کو بھی آگ میں ڈال کر کے دیکھتے ہیں جلتے ہیں کہ نہیں جلتے ہیں. بلکہ منہ مبارکہ جو ہمارے پاس ہے اس کے متعلق بھی صحیح اسناد یہ ملتی ہیں. اگر آگ میں رکھا گیا, کئی مرتبہ ایسے حالات پیش آئے, آگ نے منہ مبارک کو بھی نہیں جلایا ہے. آج بھی منہ مبارکہ کو آگ نہیں جلاتی. یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک سے لگی ہوئی چیز کی تاثیر ہے. ارے میرے عزیزو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب جو جانور تھے ان کی عظمت بڑھ گئی.